بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو ایک پاکستانی ہیرو کی بہادری، شجاعت، شہادت کی ایک گمشدہ داستان سناتے ہیں جسے پاکستانی قوم نہیں جانتی۔ دنیا کی تمام قومیں غلامی میں گئی، پھر اس کے سرفروش بیٹوں اور بیٹیوں نے جانیں قربان کر کے اپنی قوموں میں آزادی کی شمع روشن کی۔ دنیا ایسے بہت سے مشہور حریت پسندوں کو جانتی ہے، جیسے رائے احمد خان کھرل، مقبول احمد بٹ، محمد افضل گرو، نظام لوہار، برہان الدین وانی، بھگت سنگھ، منگل پانڈے، رانی لکشمی بائی، اشفاق اللہ خان وغیرہ۔ ان کو تو ساری دنیا جانتی ہے، لیکن آج ہم آپ کو پاکستان کے ایک ایسے قومی ہیرو کے بارے میں بتائیں گے جن کو پاکستانی قوم نہیں جانتی، جن کی شناخت کو چھپانے کے لیے انگریز نے 1857 میں پوری کوشش کی، 100 سال تک ان کی قبر بھی پختہ نہ ہونے دی۔ شہر کے مورخین نے اگر ان کی قبر کو 1962 میں دریافت کر لیا تو خفیہ ہاتھوں نے اس پر کتبہ نہ لگنے دیا، اس لیے یہ گمنام قبر دوسری قبروں کے نیچے آتی چلی گئی۔ 16 اکتوبر 2010 کو سیالکوٹ کے خواجہ پرویز صاحب نے اپنے دوست ڈاکٹر عمران صاحب کی مدد سے اس قبر کو دوبارہ دریافت کر لیا تھا اور اب اس کو آئندہ نسلوں کے لیے محفوظ کر دیا ہے۔ اس عظیم مجاہد پر تحقیق کے لیے ان کے دوست طاہر بٹ صاحب برٹش لائبریری لندن بھی گئے۔ آخر اس عظیم ہیرو نے ایسا کیا کام کیا تھا کہ انگریز اس کی شناخت تک کو ختم کر دینا چاہتا تھا؟ آج ہم آپ کو وہی بتانے والے ہیں۔ 10 مئی 1857 کو جب میرٹھ میں جنگ آزادی کا شعلہ بلند ہوا تو جلد ہی وہ خبر سیالکوٹ پہنچ گئی۔ مختلف شہروں میں کچھ لوگوں نے اگر حکومت کے خلاف نعرے بازی کی تو حکومت نے انہیں پکڑ کر توپ کے آگے باندھ کے اڑا دیا۔ وہ دور مخبری اور غداری کا دور تھا۔ تب یہی مخبر اور غدار دو طبقات طاقتور ترین تھے۔ تازہ قتل عام سے لوگ اور بھی خوفزدہ ہو گئے۔ مخبری، غداری اور دہشت کے اس دور میں سرخ و سفید 40 سالہ خوبصورت کریل جوان حرمت خان افریدی نے سیالکوٹ میں لشکر کی خفیہ تیاری شروع کر دی۔ یہ اس زمانے کے حساب سے ایک بہت مشکل اور ناممکن کام تھا۔ عظیم حرمت خان نے اپنے لشکر کی تیاری اتنی خفیہ رکھی کہ شہر میں پھیلا ہوا غدار مخبروں کا وسیع نیٹ ورک انہیں نہ پکڑ سکا۔ 3 ماہ اس لشکر کی تیاری میں لگ گئے، لیکن انگریز کو اس کی کانوں کان خبر نہ ہو سکی۔ یہ حرمت خان کی پہلی بہت بڑی کامیابی تھی۔ اس میں سیالکوٹ کے ہزاروں نوجوانوں کے علاوہ 700 ہندو بھی شامل تھے۔ 9 جولائی کو چھاؤنی پر مجاہدین سیالکوٹ کے اس عظیم لشکر نے اچانک حملہ کر کے انگریز فوج کو شکست دے دی۔ چھاؤنی کا چیف انگریز جنرل فریڈرک مارا گیا، جس کا انگریزوں کو شدید رنج تھا۔ انگریز فوج کی وفادار ٹکڑیاں شہر کے مختلف علاقوں میں مجاہدین کا مقابلہ کرتی رہی، مگر ہر جگہ انہیں شکستیں فاش ہوئی۔ باقی فوجیوں نے ہتھیار ڈال دیے اور بہت سے مقامی فوجی جنگ آزادی کے لیے مجاہدین کے ساتھ مل گئی۔ انگریز چھاؤنی سے بھاگ کر جیل کی بڑی عمارت میں چلے گئے۔ حرمت خان نے ان کا پیچھا کیا اور انہیں ہتھیار ڈالنے کا حکم دیا۔ انگریزوں نے ایک دن کی مہلت کے لیے درخواست کی اور رات کی تاریکی میں جیل سے سیالکوٹ قلعے پر چلے گئے۔ یہاں پر ان کا ایک دن مقابلہ چلتا رہا۔ پورے شہر میں حرمت خان ایک نمایاں اور ہر دل عزیز شخصیت بن کر مشہور ہو چکے تھے۔ سارا شہر ان کے لیے رطب اللسان تھا۔ اسی اثناء میں اطلاع ملی کہ ایک انگریز فوج سیالکوٹ کی طرف آ رہی ہے۔ حرمت خان نے فیصلہ کیا کہ ان کے ساتھ شہر سے باہر نکل کر مقابلہ کیا جائے۔ انہوں نے اپنے لشکر کا کچھ حصہ قلعے کی ناکہ بندی کے لیے چھوڑا اور باقی لشکر کو لے کر مقابلے کے لیے چلے گئے۔ انگریزوں سے جب آمنا سامنا ہوا تو 700 ہندو انگریز فوج کی کثرت کو دیکھ کر ان سے جا کر مل گئے۔ پھر بھی کئی گھنٹے جنگ ہوتی رہی۔ اسلحہ ختم ہونے پر حرمت خان اور ان کے ساتھیوں نے جہاد جاری رکھنے کے لیے روپوش ہونے کا فیصلہ کیا۔
اور چمبا کی پہاڑیوں میں چلے گئے۔ انگریز حرمت خان کے اس مارکے کی وجہ سے ان سے بہت خوفزدہ ہو چکے تھے اور انہیں ہر قیمت پر ختم کرنا چاہتے تھے، اس لیے کہ اگر حرمت خان دوبارہ حملہ کرتے تو ان کی حکمت عملی بہت ایڈوانس اور کامیاب ہوتی۔ لہٰذا انگریزوں نے سارے علاقے میں مخبروں کا مزید جال بچھا دیا، مگر وہ حرمت خان کو گرفتار نہ کر سکے۔ اسی دوران انگریزوں نے 700 ہندوؤں کو جناح اسٹیڈیم میں یہ کہہ کر قتل کرا دیا کہ تم ہم سے تب آ کر ملے جب تمہیں شکست سامنے نظر آنے لگی، ورنہ تم ہمارے بہت سے وفادار ساتھیوں اور انگریزوں کے قتل میں شامل تھے، جبکہ 300 گرفتار مسلمان لشکریوں کو قلعہ سیالکوٹ پر جناح ہال کے سامنے شہید کر کے وہیں دفن کر دیا۔ حرمت خان کا گرفتار نہ ہونا انگریز کے لیے ایک ڈراؤنا خواب بن چکا تھا۔ وہ اس کی ذہانت، دلیری اور بہادری سے خوفزدہ تھے۔ ایک ماہ بعد مخبریوں نے انہیں دھوکے سے گرفتار کروا دیا۔ ان کے ساتھ ان کے 8 ساتھی بھی موجود تھے۔ جب ان کو سیالکوٹ لایا گیا تو پورا شہر امڑ آیا۔ انگریز نے سرسری سماعت کے بعد ان کو پھانسی کا حکم دیا۔ 14 اگست 1857 کو موجودہ چوک شہیدہ میں ان سب کو پھانسی دے کر شہید کر دیا گیا۔ قبرستان امام صاحب کے گورکن صدیق مرحوم نے بتایا کہ عام ایسے شہیدوں کو دن کے وقت دفن کیا جاتا تھا، مگر ان 9 شہیدوں سے انگریز اتنا خوفزدہ تھا کہ ان کے لیے آدھی رات کا وقت مقرر کیا گیا۔ اب سارا شہر حرمت خان کو پہچانتا تھا۔ گورکنوں کو بھی حرمت خان سے عقیدت تھی، اس لیے دفن کرتے وقت گورکنوں کو پتہ چل گیا تھا کہ کس قبر میں حرمت خان کو دفن کیا گیا ہے۔ حرمت خان کو بے نشان رکھنے کی پہلی سازش گویا ناکام ہو چکی تھی اور شہر کے افراد کو پتہ چل گیا کہ حرمت خان کس قبر میں ہے، مگر انگریز کے خوف سے کسی میں بھی اس کو پختہ کروانے کی جرات نہ ہو سکی۔ آزادی کے بھی 15 سال بعد 1962 میں مورخ سیالکوٹ جناب رشید نیاز صاحب نے قبر کو دوبارہ دریافت کر کے اس کو پختہ کروایا۔ اس کا تعویض 6 فٹ بلند تھا، مگر کتبہ نہ لگنے کی بدولت 2010 میں اس کا صرف 1 فٹ حصہ باہر رہ گیا ہوا تھا۔ انگریزوں کی کوشش تیسری بار بھی ناکام ہو چکی تھی اور اب اس پر ایک کے بجائے 2 کتبے لگ چکے ہیں، ایک پر ان کا نام اور دوسرے پر ان کے مارکے کی مختصر داستان لکھی ہوئی ہے۔ حرمت خان کا کارنامہ ساری قوم کا اثاثہ ہے، یہ آئندہ نسلوں کے لیے ایک انسپائریشن ہے۔ اس پر پاکستانی قوم جتنا بھی فخر کرے کم ہے کہ اس مٹی نے ایک ایسا بہادر پیدا کیا ہے جس نے آدھی دنیا کے فاتح انگریز کے دانت کھٹے کر دیے تھے۔ اللہ کو یہ مجاہد اتنا عزیز ہوا کہ اس کے یوم شہادت 14 اگست کو ہی اس کی قوم کا یوم آزادی بنا دیا۔ اللہ حافظ۔